قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام ہمیں ہمسائے کے حوالے سے کیا ہدایات دیتا ہے اور اس میں کیا رہنمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ہمسائے، قریبی ہمسائے، رشتہ دار اور دور کے ہمسائے، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام، لونڈیاں یا غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین اترانے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو تذکرہ فرمایا وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا اپنی عبادت کے بعد۔ اب والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ فوراً بعد، والدین کے حقوق کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے ہمسائے۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف حدیث نمبر ہے 9968، اور مسند احمد میں ہی حدیث نمبر 9070، اور مسند احمد میں ہی حدیث کا نمبر ہے 9074۔ ان نمبروں پہ یہ ایک حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں اس حدیث میں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، پہلی بات۔ دوسری فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، دو باتیں۔ اور تیسری بات فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلائی والی بات اپنے منہ پر لے آئے، اگر بھلائی والی بات اس کے منہ پر نہیں آ سکتی تو خاموش رہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ سوال کر رہا ہے صحابی حضور سے بھی کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا شریک بنائے، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے کہا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یعنی تجھے اس کو کھلانا پڑتا ہے، روزی کی ڈر کی وجہ سے تو اپنے بچے کو قتل کر دے۔ پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ اپنی اولاد کو اس خطرے سے، روزی کے خطرے سے بھی کام نہ ہو جائے، قتل کر دینا۔ اور وہ پھر عرض کرتا ہے صحابی رسول کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی اہلیہ سے برا کام کرے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد حدیث نمبر 9679 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنۃ عبد لا یامن جارہ بوائقہ۔ یہ حدیث پاک بھی مسند شریف کی حدیث نمبر 9703 ہے۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی آزمائش جو ہے نا وہ پڑوسی سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھئی کسی کو یاد ہے؟ حضرت عمر فاروق تھے نا تو سامنے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ فتنہ کے متعلق بھی کسی کو حضور کی حدیث پاک یاد ہے؟ قال حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا انا سمعتہ یقول فتنۃ الرجل فی آلہ و مالہ و جارہ تکفرہا الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش، امتحان۔ جو فتنہ ہم پنجابی میں لفظ بولتے ہیں اس معنی میں عربی میں نہیں آتا۔ پنجابی میں تو ہم فتنہ فساد کے معنی میں بولتے ہیں نا، عربی میں فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد فساد نہیں، فتنے سے مراد تمہارا امتحان ہے۔ تمہاری اولاد بھی تمہارا امتحان ہے، تمہارا مال بھی تمہارا امتحان ہے۔ تو یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے سوال کے جواب میں، جب فاروق اعظم نے پوچھا بھی کسی کو حضور کا قول فتنے کے بارے میں یاد ہے، تو حضرت حذیفہ نے کہا مجھے یاد ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کا جو فتنہ ہے یعنی اس کا جو امتحان ہے وہ اس کی آل، اس کا مال اور اس کا ہمسایہ ہے۔ آگے فرمایا تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقۃ، اور اس کا کفارہ نماز ہے، روزے ہے اور صدقہ ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1895۔ حضرت عمر بن شرید آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا کہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور فرمایا اے سعد، تمہارے قبیلے میں جو میرے 2 گھر ہیں انہیں تم خرید لو۔ انہوں نے کہا حضرت سعد کو کہ تمہارے محلے میں قبیلے میں میرے ہیں 2 گھر، تم انہیں خرید لو۔ حضرت سعد بولے کہ بخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس پر مسعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں جی تمہیں خریدنا ہوگا۔ اب یہ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ خریدنا ہوگا؟ اس لیے کہ ان کو حضور کا قول یاد تھا، وہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا جب بھی تم میں کوئی مکان بیچے تو سب سے پہلے ہمسائے سے پوچھے کہ میں نے مکان بیچنا ہے، تمہارے مکان کا سب سے پہلا حقدار تمہارا ہمسایہ ہے۔ اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں جناب میں نے تمہیں دینا ہے اور تم نے خریدنا ہے۔ تو اس پر مسعور نے فرمایا نہیں جی تمہیں خریدنا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں 4000 سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی قسط وار دوں گا، 4000 دوں گا اور قسط وار دوں گا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو 4000 پر تمہیں ہرگز نہ دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار، یہ درہم چھوٹا ہوتا تھا دینار بڑا ہوتا تھا، تو 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے حضرت سعد کو خسارے پر دے دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب مکان بیچو تو ہمسائے کو دو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 2258 ہے۔ اسی طرح
حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2259 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سمیت طلحہ ابن عبد اللہ، حضرت طلحہ ابن عبداللہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2463 ہے، فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری دیوار میں شہتیر رکھنا چاہتا ہے یا لکڑی کی کھونٹی ٹھونکنا چاہتا ہے، گاڑنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہ کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ ثم یقول ابو ہریرہ ما لی اراکم منہا موردین واللہ لا ارمین بہا بین اکتافکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں، یعنی جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پاک سنائی نا تو جن لوگوں کو سنائی ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں، اللہ کی قسم اس کھونٹی کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2463 ہے کہ جس کھونٹی کو نہ گاڑنے پر تم اتنے ناراض نظر آ رہے ہو، حضرت ابو ہریرہ نے سختی کی، فرمایا میں وہی کھونٹی تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ تو پڑوسی کا وراثت میں شامل ہونے کا خطرہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، یعنی اتنی احتیاط، اتنا حکم جبریل دے رہا تھا اللہ کی طرف سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں جو پڑوسی ہمسایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وراثت میں اس کو شامل نہ کر دے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف 6014 اور بخاری شریف میں 6015 ہے، اور جامعہ ترمذی شریف میں یہی حدیث پاک 1942 اور سنن ابن ماجہ شریف میں یہی حدیث پاک 3673 نمبر پر موجود ہے۔ حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ یحدث عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث نمبر 170 پر موجود ہے۔ پڑوسی کو ایذا دینے والا حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 172 ہے۔ حضرت ابو شریح خزائی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 176 پر موجود ہے۔ آگے حضرت
سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار الدار حق بالدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا پڑوسی گھر خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔ جامعہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1368 اور یہی حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف میں 3517 پر موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام فإن جار البادیہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث پاک سنن نسائی میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5504۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقل رہائش میں برے پڑوسی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جہاں میرا مستقل گھر ہے نا وہاں مجھے برے پڑوسی سے نجات عطا فرمانا، برے پڑوسی سے مجھے بچانا، جبکہ عارضی پڑوسی تو جلد یا بدیر تم سے دور ہو ہی جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی، صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوس بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہو تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوس بن جاؤ۔ اگر آپ تلاش میں ہو کہ مجھے اچھا پڑوسی ملے تو ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی بھی اسی تلاش میں ہو۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بن جائیں گے تو اس کی دعا آپ کے حق میں اور آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1147 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ اب تک تو بات آ رہی تھی نا ہمارے پڑوسی کی، اب بات آئی ہے رب کے پڑوسی کی، کہ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا میرے پڑوسی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب کس کے لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ رب کے پڑوسی ہے۔ یہ حدیث پاک السلسلۃ الصحیحہ حدیث کا نمبر ہے 561۔ آخری حدیث پاک یہ بڑی ہی حضور نبی کریم نے پڑوسی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمایا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ سے حضور نے سوال کیا تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 10 عورتوں سے زنا کرے پھر بھی یہ اس زنا کے مقابلے میں کم ہے جو وہ اپنے پڑوسی کی عورت سے کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے پڑوسی کی عزت کو مٹی میں ملائیں گے تو یہ 10 گنا زیادہ اس کا گناہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی آدمی 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے وہ اس سے بھی کم ہے جو بندہ اپنے پڑوسی کی عورت سے کرتا ہے۔ پھر آپ نے ان سے چوری کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی 10 گھروں سے چوری کرے پھر بھی یہ چوری اس چوری کے مقابلے میں کم ہے جو وہ اپنے پڑوسی کے گھر سے کرتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث کا نمبر ہے 1656۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے فرمودات کے مطابق ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔